السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور خوب مزے میں ہوں گے۔ آج میں لنچ میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی ذائقے دار چکن پلاؤ، جو کہ ہر گھر کی بہت ہی پسندیدہ ڈش ہے۔ آج لنچ میں میرے بھی بچوں کی فرمائش آئی ہے چکن پلاؤ بنانے کی، تو آج میں آپ سے اپنے چکن پلاؤ کی ریسپی شیئر کروں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک درمیانی سائز کی پیاز لیں گے اور اس کو باریک باریک سلائس میں کاٹ لیں گے اس طرح سے۔ پیاز میری کٹ ہو گئی ہے۔ اب ایک پین لیں گے، تو اس میں میں نے تقریباً 1 کپ کے برابر آئل شامل کیا ہے۔ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں کچھ کھڑے مسالے، جس میں زیرہ ہے ½ ٹی اسپون کے قریب، لونگ ہیں 2 سے 3 عدد، کالی مرچ ہے ثابت 2 سے 3 عدد، ایک تیز پات کا پتا ہے۔ اس کو ہم گھی میں ہلکا سا فرائی کر لیں گے 5 سے 6 سیکنڈ تک، خوشبو آنے تک۔ تو اس میں اب ہم پیاز شامل کریں گے۔ پیاز کو بھی میں تقریباً فرائی کروں گی اس ٹائم تک کہ جب تک اس کا کلر تھوڑا گولڈن نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں پیاز کا کلر لائٹ گولڈن کلر کا ہو گیا ہے۔ اب میں نے اس میں شامل کیا ہے چکن کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ان مسالوں کے ساتھ، ثابت گرم مسالوں کے ساتھ ہم اس کو فرائی کریں گے تقریباً اس ٹائم تک کہ جب تک اس کا کلر اچھی طرح سے چینج نہ ہو جائے اور یہ لائٹ گولڈن کلر کا نہ ہو جائے چکن۔ تو دیکھیں چکن ہمارا اچھی طرح سے لائٹ گولڈن کلر کا ہو گیا ہے۔ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں 1 ٹی اسپون کے قریب لہسن ادرک کا پیسٹ۔ اس کو شامل کرنے کے بعد بھی میں اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی لہسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ چکن کو، تاکہ چکن کی ساری اسمیل اچھی طرح سے ختم ہو جائے۔ 3 سے 4 منٹ تک میں نے لہسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ اس کو فرائی کیا۔ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹماٹر 3 عدد درمیانے سائز کے جو میں نے لیے تھے، اور 3 سے 4 عدد ہری مرچیں۔ اس کو بھی ہم اس ٹائم تک اچھی طرح سے بھونیں گے چکن کے ساتھ کہ جب تک ٹماٹر اچھی طرح سے نرم نہ ہو جائیں۔ تو اتنے میں ہم دہی کا پیسٹ بنا لیتے ہیں۔ تو اس میں ڈالیں گے 1 بریانی مسالے کا پیکٹ اور تھوڑی سی چلی فلیکس۔ اس کو اچھی طرح سے ہم میرینیٹ کریں گے۔ تو دیکھیے ٹماٹر ہمارے اچھے سے گل گئے ہیں۔ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں 1 ٹی اسپون کے قریب نمک اور 1 ٹی اسپون کے قریب ہی گرم مسالہ پاؤڈر۔ اچھی طرح سے اس کو ہلائیں گے اور 1 سے 2 منٹ تک بھونیں گے تاکہ یہ تمام مسالے چکن میں اچھی طرح سے جذب ہو جائیں۔ مسالوں کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے۔ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں دہی کا پیسٹ جو میں نے پہلے بنا کر رکھ لیا تھا۔ تو دہی ڈالتے ہوئے میں نے چولہے کی آنچ کو سلو کر دیا تھا تاکہ دہی پھٹ نہ جائے۔ ہمیشہ دہی ڈالتے ہوئے چولہے کی آنچ کو آپ سلو کر دیا کریں۔ اچھی طرح سے ہم ہلائیں گے اور دہی کا پانی خشک ہونے تک اس کو پکائیں گے چکن کے ساتھ۔ ہمارا اچھے سے ڈن ہو گیا ہے۔ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں پانی 4 گلاس، چونکہ چاول میں نے 2 گلاس کے قریب لیے تھے تو اس سے ڈبل میں نے پانی اس میں شامل کیا ہے۔ پانی کو بوائل آ گیا ہے۔ اب میں اس میں شامل کروں گی چاول 2 گلاس، جو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے اچھی طرح دھو کر واش کر میں نے بھگو کر رکھ دیے تھے۔ اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور پانی خشک ہونے تک اس کو اچھی طرح سے ہم پکا لیں گے۔
ہمارا چاولوں کا پانی خشک ہو گیا ہے اور میں نے ادھر شامل کیا ہے یلو فوڈ کلر. اس سے چاولوں میں کلر بہت اچھا آتا ہے دم کے بعد. تو ہم اب اس کو دم لگا دیں گے 15 سے 20 منٹ کے لیے. تو دیکھیے چاول ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں. بہت ہی مزیدار پلاؤ بن کر ریڈی ہوا ہے. اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.